اس میں پہلی بات یہ فرمائی گئی ہے کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے ڈرنے کے بعد پہلا کام یہ کرو کہ اس بات پر ذرا غور و فکر کرو کہ تم نے کل کے لیے کیا سامان تیار کیا۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے بارے میں یہ فیصلہ کرو کہ کیا تم خود رو پودوں کی طرح خود ہی وجود میں آئے ہو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا تم اس طرح وجود میں آئے ہو جیسے حیوانات وجود میں آتے ہیں کہ ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا سوائے ان کی ذاتی ضروریات کے، انہی کو مقصد زندگی بناتے ہیں اور انہی کے بارے میں محنت کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بات تو میرے خیال میں گرے سے گرا انسان بھی یہ بات نہیں مانتا اور نہ سمجھ سکتا ہے کہ میں خود رو پودوں کی طرح وجود میں آیا ہوں اور ملتل کے میں ختم ہو جاؤں گا، میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی میری ضرورت نہیں ہے، بس اپنے آپ میں پیدا ہوا اپنے آپ ہی ختم ہو جاؤں گا۔ یعنی یہ بات تو سوائے گھاس پھوس کے حیوانات بھی ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم خود سے پیدا نہیں ہوئے بلکہ ہمیں کسی نے پیدا کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تمہارا خالق ہے۔ اگر تو تمہیں اس نے صرف ضرورتیں دی ہوتی تو ٹھیک ہے، تم ضرورتوں کے لیے سوچتے، ضرورتوں کے لیے محنت کرتے، ضرورتوں کے حصول میں اپنی زندگی کھپا دیتے تو ایک بات سمجھ میں آنے والی تھی۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے یا جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے اس نے ہمیں عقل بھی دی ہے، اس نے حواس خمسہ بھی دیے ہیں، اس نے شعور بھی بخشا ہے، اس نے تجربات کا سلیقہ بھی سکھایا ہے۔ اب کیا تجربات اس لیے ہوتے ہیں کہ آدمی نفع نقصان کے پیمانوں کو نہ سمجھے؟ تجربے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جس آدمی نے جس چیز کے کرنے سے نفع اٹھایا ہے تو آپ نفع کی فکر کریں، اور جس نے کسی کام کو کرنے سے نقصان اٹھایا ہے تو آپ اس نقصان سے بچیں۔ اب اگر تجربے کا یہ فائدہ نہیں ہوتا اور نہیں آدمی حاصل کرتا تو پھر ظاہر و تجربے کا کیا فائدہ؟ اسی طرح آدمی سوچتا ہے کہ اللہ نے اگر مجھے عقل دی ہے، مجھے شعور بخشا ہے، تو حیوانات تو مجبور ہیں نا کہ جو چیز ان کے سامنے ہے اس کے بارے میں وہ جانتے ہیں، لیکن دو چیزوں کو جوڑ کر تیسری چیز کا نکالنا، دو خیالات کو باہمی جمع کر کے تیسرے خیال کو اخذ کرنا، یا دو جانی ہوئی باتوں کو باہمی پیوست کر کے ان سے تیسری انجانی بات کو نکالنا، یہ وہ چیز ہے جس کو استنباط کہتے ہیں یا استنتاج کہتے ہیں یا استخراج کہتے ہیں۔ یہ چیز تو انسانوں کو اللہ نے عقل کے ذریعے بخشی ہے، دوسرے حیوانات کو نہیں دی۔ دوسرا حیوان تو صرف اتنا جانتا ہے کہ جبلت کے تحت جو ضرورتیں میری متعین کر دی گئی ہیں ان کو حاصل کرنا، ان کو جمع کرنا، انہیں کھانا پینا، ان کو اپنے استعمال میں لانا، یہ میرا کام ہے۔ یعنی ایک درندہ صرف یہ سمجھتا ہے کہ مجھے شکار کرنا ہے، اور تو شکار اس لیے کرنا ہے کہ میرا پیٹ کا جہنم بھرے۔ جتنے کھانے پینے والے جانور ہیں وہ یہی کچھ سوچتے ہیں۔ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھاتی ہے، اس سے چھوٹی وہ اپنے سے چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت قیاس وہ اسی طرح کھانے پینے کا ایک دھندا کرتے ہیں۔ اب اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری ضروریات ہی میری زندگی کے مقاصد ہیں، مجھے بھی کھانے پینے کو فراہم کرنا ہے اور اسی طرح مجھے زندگی گزارنی ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ ان کو عقل دینے کا فائدہ، ان کو تجربات سکھانے کا فائدہ، ان کو شعور دینے کا فائدہ، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہ کام تو سارے حیوانات بھی جو کرتے ہیں۔ یعنی توالد و تناسل کا سلسلہ ان کے یہاں بھی ہے، وہ بچے پیدا کرتے ہیں، بچوں کو پالتے ہیں خاص حد تک، لیکن رہی یہ بات کہ جب تہذیب کی عمر کو پہنچتے ہیں تو پھر وہ بچہ دونوں ماں اور بیٹا بالکل الگ الگ ہو جاتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو پہچانتے بھی نہیں۔ یہ ہماری تہذیب ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، ہماری ایک ثقافت ہے جس کی وجہ سے ہمارا ایک تعلق بچوں کے ساتھ ساری زندگی رہتا ہے، اور بچوں کا تعلق اپنے ماں باپ سے ساری زندگی رہتا ہے، بشرطے کہ تہذیب ان کی بگڑ نہ گئی ہو، ان کا تمدن بگڑ نہ ہوگی جیسے مغرب کا بگڑ گیا۔ اب دیکھیے وہاں انسانیت تو ہے نا، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر، بلکہ وہ تو بہت زیادہ عقل کے دعوے دار ہیں، اور انہیں عقل کے بل بوتے پر ایک نئی دنیا بسا رکھی ہے۔ یعنی جو قوتیں انسان کو دی گئی تھی ان قوتوں میں کو انہوں نے کہاں تک پہنچایا ہے اور کتنی انہوں نے بڑی ترقی دی ہے، وہ ہمارے بھی حیران کن ہے۔
اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں تہذیب کی عمر جا کے شروع ہوتی ہے 15-16 سال کی عمر کے بعد، اس کے بعد باپ بیٹے کو نہیں پہچانتا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانتا، دونوں ایک دوسرے سے لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ اب بیٹا اگر اپنے بچے کا اپنے باپ کے گھر میں رہتا ہے تو کرایہ ادا کر کے رہتا ہے، اور بیٹا اپنے ماں باپ کے گھر میں رہتا ہے تو وہ بھی اس کو کرایہ لیتا ہے، یعنی اس کے دونوں جس کا گھر ہے وہ دوسرے سے کرایہ وصول کرتا ہے۔ ان کی عمر کی بھی تقریباً وہی حد ہے جو ان کے اپنی تعلقات کی، بالکل ایک دوسرے لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جو باہمی ایک ضرورتیں ہوتی ہیں یا باہمی ایک تعلق کی بنیاد ہوتی، وہ آہستہ آہستہ اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ میں حیران رہ گیا سن کر کہ مجھے ایک دوست نے بتایا، وہ انگلینڈ میں رہتے پھر وہی ان کا انتقال ہوا 1-2 سال پہلے کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں جس مل میں کام کرتا ہوں وہاں کے مینیجر سے میرا اچھے تعلقات ہیں، تو وہ مجھے پتا چلا کہ اس کا باپ انتقال کر گیا۔ تو کہنے کا میں اپنے جیسے ہمارے یہاں معمول ہے، میں وقت سے وقت نکال کر ان کے پاس پہنچا افسوس کرنے کے لیے۔ تو جا کر میں نے ان سے خیر افسوس کا اظہار کیا تو انہوں نے خیر قبول کیا اسے۔ یہ بھی شکر ہے، یہ بھی غنیمت ہے کہ وہ تو بعض قبول بھی نہیں کرتے، وہ تو آرام سے کہہ دیتے کہ ہم تو فائل ہی بند کر چکے ہیں، اس لیے آپ دیر سے آئے۔ تو کہنے کہ میں نے بائی میں ویسے پوچھ لیا کہ کیا آپ کے والد اسی شہر میں رہتے تھے؟ کہنے کہ ہاں اسی شہر میں رہتے تھے۔ تو کہا میں نے پھر دوسرا سوال یہ کیا کہ وہ آپ کے ساتھ رہتے تھے؟ کہنے کہ نہیں، ان کا الگ گھر تھا، وہ دور محلے میں کسی میں رہتے تھے۔ تو تیسرا سوال میں نے یہ کیا کہ کیا آپ کے ساتھ رہتے یا آپ کب ملاقات، ساتھ تو خیر نہیں رہتے لیکن آپ کی ملاقات کب ہوئی تھی ان سے؟ کہنے کہ آج سے 16 سال پہلے ہوئی تھی۔ اندازہ کریں، ایک شہر میں باپ بیٹا رہتے ہیں اور ایک دوسرے کا ظاہرہ غم اور خوشی کبھی نہ کبھی تو لاحق ہو ہی جاتی ہے۔ ان کو اس سے کوئی پرواہ نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میری خوشیاں میرے لیے ہیں، میرے غم میرے لیے ہیں، کیونکہ انہی چیزوں سے تعلقات بنتے ہیں نا دوسروں سے۔ جب دوسروں سے تعلقات ہی نہ رہے تو اب ان میں اشتراک کا کیا مطلب؟ تو کہنے کہ وہ 16 سال ہو گئے مجھے ملے تھے۔ کہنے کہ وہ بھی میں نے کیا آپ ان کے گھر گئے تھے؟ کہنے کہ نہیں، بس سریرا ملاقات ہو گئی تھی۔ اب سریرا چلتے ہوئے مجھے خبر دی کسی نے کہ وہ چل بسے ہیں، تو مجھے بھی اطلاع ہو گئی تو میں پہنچ گیا ان کے آخری رسوم کو ادا کرنے کے لیے۔ یعنی ایسے اب اندازہ کریں، اور پچھلی دفعہ میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جو وہاں اولڈ ہومز میں رہتے ہیں ان کا حال بھی یہی ہے کہ وہ اپنے جا کر والدین جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کو چھوڑ آتے ہیں وہاں، تو عرصہ دراز تک انہیں خبر نہیں دیتے، اور کبھی کبھی اتنا ہوتا ہے کہ کرسمس کارڈ بھیج دیتے، ویسے زیادہ کچھ نہیں۔ بہت نیک اولاد ہوئی تو وہ کبھی نہ کبھی جا کے دیکھ آئی، بنے اس سے زیادہ کچھ ہی، اور مرخب جاتے ہیں تو جا کر ان کا وہ خرچ ادا کر دیتے۔ یعنی یہ عمر یہ حادثہ ان گھروں میں ہے کہ جن میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی بھی بالکل حیوانات کی طرح ہے، اور ہم کھاتے پیتے رہے، کھلاتے پلاتے رہے، جب ہمارے والدین ہماری اس عمر کو نکل گئے تو اس کے بعد ان کو ان گھروں میں پہنچا دیا گیا جن گھروں میں کھانا پینا تو ملتا ہے، لیکن ان کر کے اس گھر میں رہنے کی وجہ سے بیماریاں دوسرے کو منتقل ہو جاتی ہیں، یا وہ ان کی ایکٹیویٹیز میں کوئی نہ کوئی یعنی حائل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کہا گیا کہ یا تو تم یہ سمجھو کہ تم حیوانوں کی طرح پیدا ہوئے تو پھر تو ٹھیک ہے کہ تم حیوان ہو، اور حیوانوں کی ضرورتیں ہوتی ہیں، وہ تمہارے وہی زندگی کے مقاصد۔ لیکن اگر تم یہ نہیں ہو بلکہ تم واقعی انسانوں کی طرح پیدا ہوئے، تو انسانوں کا ایک خالق ہے اور تم اس کی مخلوق ہو، پھر تو یہ جاننے کی کوشش کرو کہ تمہارا خالق کون ہے اور وہ کن صفات کا مالک ہے۔ اس پر اسلام بہت زور دیتا ہے کہ تم اس طرح نہیں سب، یعنی جیسے دوسرے حیوانات ہیں پیدا تو وہ بھی ہوتے ہیں، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ پیدا کس نے کیا، لیکن تمہیں باہر سے غرض ہے کہ تمہارا خالق و مالک کون ہے، اس کی صفات کیا ہے۔ یہی وجہ کہ سورہ حشر کی آیت میں نے پڑھی ہے آخری رکوع کی، اور اس کے بعد تقریباً اللہ کے بہت ساری صفات کو بیان کیا گیا، کیونکہ صفات کے نہ جاننے کی وجہ سے لوگوں میں گمراہیاں پیدا ہوتی۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ یہ ساری صفات ہیں اس کے صفاتی نام ہیں، اور اس سے ہمیں اس کی صفات کا پتہ چلتا ہے
کہ کتنی بڑی قوتوں کا مالک ہے، کتنی بڑی قدرتوں کا مالک ہے، کتنی مشیتوں کا مالک ہے، کتنی حکمتوں کا مالک ہے، اور کیا کیا ان سے ہمارے تعلقات کی نوعیتیں کیا ہیں، اس کی ہمارے ساتھ تعلقات کی نوعیتیں کیا ہیں۔ وہ ہمیں کس طرح پیدا کر کے نہیں چھوڑ دیتا، بلکہ پیدا کرنے کے بعد زندگی گزارنے کا ڈھنگ بھی سکھاتا ہے، اور یہ سب ساری ان صفات کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں۔ کہا اس طرح تم جب اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرو نا کہ تم اللہ نے تمہیں پیدا کیا، وہ تمہارا خالق و مالک ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا نا، تو پیدا کر کے یوں نہیں چھوڑ دیا، اس نے تمہیں کھانے پینے کو دیا اس لیے کہ تمہارا رب ہے وہ، یعنی اس کا تعلق جس طرح تمہارے ساتھ صفت خلق کے ساتھ ہے نا، اس طرح صفت ربوبیت کے ساتھ بھی ہے۔ وہ تمہیں پالتا ہے، پوستا ہے۔ دیکھو تو جب یعنی میاں بیوی کا اتصال ہوا تو پانی کا ایک قطرہ، گندا قطرہ ظاہر ماں کے رحم میں گیا، اس کے بعد جو تبدیلیاں آتی ہیں آخر وہ کس کے تحت آتی ہیں؟ وہ کوئی رب ہے نا، اس کے تحت آتی ہیں۔ یعنی وہ پانی کا ایک قطرہ پہلے گاڑھا ہوا، اس کے بعد اس کو خون میں ڈالا گیا، پھر خون سے ایک لوتھڑا بنا، لوتھڑے سے پھر جسم کی حیثیت اختیار کر گیا، اس کے نئے نقش بنے، حتیٰ کہ اس کے اندر جان آ گئی، پھر اس کے اندر قسمتوں کے فیصلے ہوئے، اس کی عمر کا فیصلہ ہوا، یعنی قسم قسم کے فیصلے ہوتے چلے گئے، حتیٰ کہ ان 9 مہینوں میں جب اس میں جان پڑ گئی تو اب اس کو زندہ رکھنے کے لیے خوراک کی ضرورت پڑی، تو ایک گندے پانی سے اس کو خوراک مہیا کی گئی۔ لیکن یہ سب کچھ 9 مہینے میں ہونے کے بعد جب وہ دنیا میں آیا تو بالکل خوبصورت بچے کی مانند، اب جو اس کو دیکھتا ہے نا، اس کو تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ ان تبدیلیوں سے گزرا ہے، کبھی ان تبدیلی سے ہو کے آیا ہے، اور اس طرح اس کی پیدائش ہوئی۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ بچہ ہوتا ہے، نہ وہ کھانا جانتا ہے، نہ پینا جانتا ہے، اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ مجھے گندگی کہاں نکالنی ہے، مجھے اپنا بستر کہاں تک صاف رکھنا یا نہیں رکھنا، اس کو کچھ پتہ نہیں۔ وہ اپنی ماں کو نہیں پہچانتا، اپنے باپ کو نہیں پہچانتا۔ یعنی ایک مرغی کا بچہ بھی نا چند گھنٹوں کے بعد اپنے ماں کے پیچھے کڑکڑ کرتی ہے تو پیچھے پیچھے چلنے لگتا ہے۔ بلی کا بچہ جب وہ آنکھیں کھول دیتے، چاڑ کے آنکھیں کھول دیتی ہے ان کا، تو وہ اپنی ماں کو پہچانتا، اس کے پستان پہچان کر جا کر دودھ پینے لگتا۔ لیکن انسان کا بچہ جو کل کو ساری انسان پر، ساری مخلوقات پر حاوی ہونے والا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں کہ میرا کیا حال ہے، میں کن حالوں میں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم یہ جانو اچھی طرح نا کہ تمہیں اللہ نے رب، تمہارا میں رب بھی ہوں، اور ان ربوبیت کے تقاضوں سے میں نے کس طرح تمہیں پالا پوسا ہے اور کس طرح تمہیں پروان چڑھایا۔ لیکن یہ ساری چیزیں پہلے نہیں تھیں، آخر کہاں سے آ گئی؟ کسی نے اس کو نہیں سکھائی تھی، لیکن یہ سیکھ کہاں سے گئے؟ جہاں پانی مر رہا ہے نا، میں اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور پچھلی دفعہ میں نے کچھ باتیں اس میں کہی تھی کہ وہ ٹھیک ہے لکھنا پڑھنا تو سیکھے، اور اس میں بہتری آتی گئی، حتیٰ کہ وہ لڑکا BA تک پہنچ گیا، MA تک پہنچ گیا، اور اس میں اتنی بہتر آئی کہ فر بولتا ہے، فر لکھتا ہے، اور کئی زبانوں کو سیکھ گیا ہے، اور ان زبانوں کے ایتھیکیٹس کو سیکھ گیا ہے، اور بہت ساری باتیں سیکھی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو چیزیں انسانیت کہلاتی ہیں کیا وہ بھی سیکھتا ہے؟ اگر ماں باپ نے اس پر محنت نہیں کی تو کیا وہ جانتا ہے کہ ماں کو کس ادب آداب سے بلایا جاتا ہے اور باپ کو کس طرح ادب کے تقاضوں کو پورا کر کے بلایا جاتا ہے؟ کیا وہ جانتا ہے کہ استاد کے حقوق کیا ہوتے ہیں؟ لیکن ایک زمانہ تھا جو پیغمبروں کا زمانہ کہلاتا ہے، اس میں وہ لوگ فر زبانیں تو شاید نہ سیکھ سکے، یا ان کی معلومات کا جمع کرنا ان کے لیے شاید آسان نہ ہو، لیکن جہاں تک انسانی کا تعلق ہے اور اچھا انسان بننے کا تعلق ہے، اور اس میں جو خوبیاں ہونی چاہیے، اور بالکل ایک آدمی کو دوسرے آدمی سے جس طرح ملنا چاہیے، جس طرح باپ کو پکارنا چاہیے، جس طرح ماں کو پکارنا چاہیے، اور جس طرح اللہ کو پکارنا چاہیے اور اللہ کا احترام ہونا چاہیے، وہ ساری چیزیں وہ ضرور سیکھ جاتا تھا۔ یہ دیکھیے نا کتنی بڑی بات پچھلی دفعہ میں نے مثال کے طور پر عرض کی تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب حضرت ابراہیم نے کہا کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں دیکھا تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تو نہیں رہا ہے کیا ہے۔ اب یہ پوچھنے کی بات ہے، یہ پوچھنے کی بات ہے تو آپ اپنے بیٹے سے پوچھ کے دیکھ لیجیے کہ میں نے خواب میں دیکھا تیرے گلے میں چھری پھیر رہا ہوں اور میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، تو وہ اٹھ کے بھاگ جائے گا، بلکہ گھر ہی چھوڑ جائے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ جا کے پولیس میں اطلاع دے دے کہ یہ میرا باپ یہ بہہ گیا، بالکل اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ میرا باپ اصل میں عام باپوں کی طرح نہیں ہے، یہ اللہ کا نبی ہے، یہ جو کچھ خواب میں دیکھتا وہ وحی الہی ہوتی ہے۔
یعنی بالکل بچہ، بالکل نوعمر لڑکا ان ساری باتوں کو جانتا ہے، اور بڑے آرام سے کہا کہ یا بطفان بات عمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان جس کا آپ کو حکم دیا گیا اس کو کر گزریے، آپ مجھے انشاءاللہ صابرین میں سے پائیں گے۔ تو اقبال اسی کو حیران ہو کر کہتا ہے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ جو آج آپ مکتب کھول کے بیٹھے ہیں، کیا اس میں بھی یہ باتیں سکھائی جاتی؟ ہے تو لطیفہ ہی کہ جب نئی نئی تعلیم آئی نا، اسکول نئے نئے کھلے، اور ہمارے یہاں باہر کے علاقے میں تو بالکل لوگ بس تو گئے تھے لیکن یہ بالکل تعلیم کے نام سے واقف ہی نہیں تھے، تو پڑھ پڑھ کے لوگ استاد لے کے جایا کرتے اسکولوں میں۔ تو کسی چودھری صاحب کے بیٹے کو اس طرح لے جایا گیا نا اسکول میں، تو 2-3 دن کے بعد ایک دن باپ نے آواز دی بچے کو، تو بچے نے کہا ہاں جی میں حاضر ہوتا ہوں، میں آتا ہوں۔ انہیں بلا کہا یہ تجھے ہاں جی کس نے سکھایا؟ انہوں نے کہا جی استاد نے۔ انہوں نے تھپڑ مارا منہ پہ، کل بالکل نہیں جانا کل کو اپنے اسکول۔ انہوں نے کہا جی کیوں؟ کہیں گے یہ کمیوں والی زبان تجھے سکھا دی اس نے آج سے، تمہیں کمی بنانا چاہتا ہے؟ یہ تو کمی والی زبان ہے۔ ہاں جی کہہ کے بول رہے ہیں تو کمیوں کا کام ہے، ہم چودھری لوگ ہیں، ہم تو ہوئے تو کر کے بولتے ہیں، یہ تمہیں کمی کی زبان کس نے سکھا دی؟ یعنی اندازہ کریں کہ وہ صرف بڑائی کا نام چودراہٹ سمجھتے تھے، ان کو اس بات کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ چودھری کو زیادہ مہذب ہی ہونا چاہیے، اسی کو انسانیت کے نام سے واقف ہی نہیں تھا۔ یہ انسان تو یہی حال ہے، اگر ان کو انسانیت کی تعلیم نہ دی جائے تو کہنا یہ ہے مجھے کہ اللہ تعالیٰ نے درجہ بدرجہ انسان کی ترقیات کو بڑھایا، انسان کی صلاحیتوں کو توانا کیا، لیکن اگر آپ ان کے ساتھ انسانی کی تعلیم جاری نہیں رکھیں گے تو پھر یہی کچھ ہوگا۔ یہ جو آج کل ہم پڑھتے ہیں نا کہ کوئی باپ گیا اپنے اسکول اپنے لڑکے سے ملنے کے لیے، وہ کالج میں پڑھتا تھا، اب وہ بیچارہ اسی سیدھے سادہ لباس میں جیسے گاؤں میں رہتا تھا، اس نے کیا ملنے کے لیے؟ تو وہ دوسرے لڑکوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے جو صاحب آپ کے پاس آئے؟ اب اس کو شرم آئی کہ میں یہ کہوں کہ میرا باپ آیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے گھر کا ملازم ہے، وہ مجھے کوئی پیغام دینے کے لیے آئے۔ اندازہ کرو اس کی شرم آئی یہ کہتے ہوئے کہ یہ میرا باپ ہے۔ ہمارے ایک عزیز نے ان کا ہی شعر ہے غالباً کہ جب میں کہتا ہوں میں آپ کا استاد نہیں، ہنس کے فرماتے ہیں واللہ ہمیں یاد نہیں۔ ہوں گے استاد شاید، مجھے نہیں معلوم۔ اور اقبال کا اپنا زمانہ تھا، اس زمانے تک ممکن ہے کہ یہی صورتحال ہوگی۔ اس نے یہ کہا تھا، ہاں گئے وہ دن کے خدمت استاذ کے عوض، گئے وہ دن کہ خدمت استاد کے عوض، جی چاہتا تھا ہدیہ دل پیش کی۔ کہ استاد پڑھاتا تھا تو جی چاہتا تھا اپنا دل نکال کے دے دو، اتنا احترام تھا۔ کہ گئے وہ دن کہ خدمت استاد کے عوض، جی چاہتا تھا ہدیہ دل پیش کیجیے، اور آیا زمانہ ایسا کہ لڑکا پس سبق کہتا ہے ماسٹر سے کہ بل پیش کیجیے۔ کتنے پیسے؟ ٹیوشن فی بتائیے۔ یعنی جو لوگ پرانے طریقے سے تربیت یافتہ تھے نا، واقعی ان کے ماں باپ نے ان کو ویسے ہی ڈھالا تھا جیسے مسلمان بچے ڈھلا کرتے تھے۔ اقبال انہی میں سے تھا۔ اقبال کہتا کہ میں نے ساری زندگی میں کبھی اپنے استاد سید میر حسن، جن سے میں نے عربی اور فارسی اور اردو پڑھنا سیکھا تھا، اور اسکول میں پھر کالج میں بڑے کالج میں پڑھا کرتے تھے، کہا میں نے ساری زندگی ان کے سامنے کبھی شعر سنانے کی ضرورت نہیں کی، کہا سوائے ایک مصرے کے۔ کہا میں سیالکوٹ گیا تو بازار میں سید صاحب سے ملاقات ہو گئی، تو علیہ السلام کے بعد سید صاحب نے کہا کہ بیٹے یہ میرے ساتھ بچہ ہے، اس کا نام احسان ہے، تو میں اس کو ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، تو یہ چل نہیں پاتا، یعنی میں تیز سے چلتا ہوں، یہ تو تیز چل نہیں پا رہا، تو تم ذرا اس کو اٹھا لو۔ انہیں اٹھا لیا۔ اب سید صاحب کو تیز رفتار واقع ہوئے تھے، اقبال بھی ساتھ نہ دے سکا، وہ کوئی ڈھیلے ڈھالا آدمی تھا، تو اس نے اس کو ایک تختے پر کھڑا کیا، دکان کے ایک تختے پر، اور سستانے لگا۔ انہوں نے کچھ آگے جا کے دیکھا کہ ہاں اقبال میرے ساتھ نہیں، پلٹ کے آئے،
تو انہوں نے دیکھا تو کھڑے اس کو کھڑا کر کے ایک پٹھے پر تو سستا رہا تھا اقبال. تو کہنے کہ اقبال احسان کی برداشت بھی بھاری ہے، یعنی یہ لڑکا بھی نہیں اٹھایا جاتا تم سے. احسان اس لڑکے کا نام تھا کہ احسان کی برداشت بھی بھاری ہے. تو کہنے کا بے ساختہ میری زبان سے نکلا کہ تیرا احسان بہت بھاری ہے. اب ان کا مطلب تو یہ تھا کہ یہ اس لڑکے کا نام احسان ہے، لیکن اصل میں یہ کہنا چاہتا تو نے مجھ پر احسانات کیے ہیں، مجھے انسان بنایا ہے. کہتا تیرا احسان بہت بھاری. اور جب ایک زمانے میں فیصلہ ہوا کہ شمس العلماء کا خطاب کس کو دیا جائے، تو گورنر نے بلایا اقبال کو. انہوں نے کہا میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت سوچ رہی ہے آج کل کہ شمس العلماء کا خطاب کس کو دیا جائے. اقبال کہنے لگا کہ میں اس شرط پر نام پیش کروں گا کہ پھر کسی اور نام پر توجہ نہ دی جائے، نہ غور و فکر نہ کیا جائے. انہوں نے کہا اچھا آپ بتائیے. تو انہوں نے کہا سید میر حسن جو میرے استاد تھے، کہنے کہ ان کو شمس العلماء کا خطاب دیجیے. حالانکہ آپ جانتے ہیں شمس العلماء علامہ شبلی عثمانی علامہ شبلی جیسے شمس العلماء تھے، نہیں جیسے لوگ بڑے بڑے لوگ سب شمس العلماء کہلاتے تھے. تو کہنے لگے کہ ان کی کوئی تصنیف کو تو بتائیے. ایسے کہ محض آپ کے کہنے پر تو نہیں نا ممکن ہے اوپر کے لوگ اس سے انکار کریں، تو کوئی تصنیف تو ہونی چاہیے. تو اقبال کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میں ان کی تصنیف ہوں. بس چنانچہ انہیں کو پھر خطاب دیا گیا. اور ساتھ ہی یہاں چل کر چند قدم گیا تو پھر پلٹ کے آیا اور کہنے کا بوڑھے آدمی ہے، ان کو تکلیف نہ دی جائے، ان کا بیٹا یہاں ڈاکٹر ہے، ایک فلاں جگہ کام کرتا ہے، ویٹرنری ڈاکٹر ہے. تو کہا ان کو بلا کر یہ وہ سند دے دی جائے، ان کو نہ بلایا جائے سیالکوٹ سے، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ ان کو تکلیف دی جائے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ یہ لوگ باوجود اس کے کہ بہت بڑی تعلیم یافتہ لوگ تھے اور بڑی ڈگریاں لے کے آئے تھے، لیکن چونکہ ان کی ماں نے کہ تربیت سے میں تیری انجم کا ہم قسمت ہوا اور گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت وہی ہے. اقبال نے اپنی ماں کے بارے میں کہا تھا میں تیری تربیت سے جو بنا ہوں تیری تربیت سے بنا ہوں. تو چونکہ اپنے ماں باپ سے جو انہوں نے سیکھا تھا بچپن سے نا، وہ انسانیت کی تعلیم تھی. تب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کو اللہ نے بہت کچھ اس کو عقل بھی دی، اس کو شعور بھی بخشا، اس کو قوت امتیاز بھی بخشی. یہ اچھائی برائی میں امتیاز کر سکتا ہے، اور اس لیے اسی امتیاز کی وجہ سے اللہ نے اس کو آزادی بخشی ہے کہ تم جو چاہو اچھائی اور برائی میں جس کو چاہو قبول کر لو. میں کل تم سے پوچھوں گا کہ تم نے اچھائی کو کیوں قبول کیا اور برائی کو کیوں، اور اس کے مطابق تم نے زندگی کیسے گزاری. تو کل کی باتیں ہیں نا، لیکن آج تم سوچ سمجھ کے نا اچھائیوں کو، ان برائیوں کو، اچھی چیزوں کو، بری چیزوں کو، ایمانیات کو اور کفریات کو آج سوچ سمجھ کے ان کو قبول کرو. اور چونکہ میں تمہیں بالکل خالص اور سادہ، میں نے تمہیں بالکل سادہ حوالے سے میں نے تمہیں عقل سے نوازا ہے، اب یہ اس میں ممکن نہیں ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ علی پور سیدہ ایک گاؤں ہے ہمارے، میرے خیال حافظ آباد میں، شاید حافظ آباد کے قریب. وہاں دو بزرگ گزرے ہیں، ایک تو حافظ جماعت علی شاہ صاحب تھے اور دوسرے پیر جماعت علی شاہ صاحب تھے، اور دونوں آپس میں غالباً خالہ زاد تھے. حافظ جماعت علی شاہ صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ امیروں کے پیر تھے اور یہ بالکل درویشوں کے، غریب لوگ ان کی طرف جاتے تھے. یہ ایک دفعہ نا اتفاق سے میرے والد صاحب ان کے بیت تھے، تو کلویا کے قریب کا علاقہ یعنی ٹوبا ٹیک سے کا، وہاں ہماری یہاں ایک دفعہ تشریف لے گئے. اگلے دن وہ ساتھ لے کر ان کو ٹوبا ٹیک سے گئے. تو یہ وہاں کہیں جانا تھا تو یہ اسٹیشن پر بیٹھے تھے، ایک برہمن وہاں چلا ہے. تو یہ بات میں نے والد صاحب مرحوم سے سنی ہے. انہوں نے کہا کہ برہمن وہاں آ گیا اور وہاں جو دیکھا کہ اللہ والے ہیں تو کئی سارے لوگ آ گئے. تو ایک آدمی نے کھڑے ہو کر، نہ ان کی داڑھی واڑی نہیں تھی، پرانا مانیے گا میں تو ویسے واقعی سنا رہا ہوں، تو داڑھی واڑی نہیں تھی، تو اس نے کھڑے ہو کر نعت پڑھنی شروع کر دی.
تو ثانی صاحب فرمانے لگے، بڑے سادہ سے، یہ بالکل کھدر کے کپڑے اور تہ بند اور شلوار پہنتے تھے اور چٹنی سے روٹی کھاتے تھے، بہت یعنی بڑے اللہ والے اور بہت سادہ آدمی تھے۔ تو اس کی نعت سن کر فرمانے لگے، اسے داڑھی پہ ہاتھ پھیرا، کہنے لگے بھی ہاں بھائی، اگر اس طرح عاشق رسول ہوا جاتا ہے جیسے تم ہو گئے ہو، تو ہم نے تو ایسے ہی چکیاں پیسی ہیں، یعنی ہم نے تو پھر ایسے ہی محنت کی ہے، اس لیے بار بار ہاتھ پھیرتے تھے اپنی داڑھی پر، کہتے ہم نے تو یوں ہی پھر چکیاں پھیری اور چکیاں پیسی ہیں۔ اگر اس طرح آدمی چلتا پھرتا ہی داڑھی مڈا کر بھی اور سب کوئی سنت کے خلاف کر کے بھی اگر آدمی عاشق رسول ہو جاتا پھر تو بڑا آسان کام۔ کہا اس طرح بھی بیٹھے تو ایک برہمن آ گیا، وہ اگر ملا ثانی صاحب سے تو کہنے لگا کہ حضرت ایک بات تو مجھے بتائیے، یہ مسلمانوں سے میں نے سنا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس وقت مسلمان ہوتا ہے، اور آپ کے پیغمبر نے یہ بتایا ہے کہ بچہ پیدا تو فطرت اسلام پر ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، اس کے والدین ہیں جو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں، یعنی بگاڑ دیتے ہیں، اپنے طریقے پر چلا لیتے ہیں اس کو، اور والدین کی غلط تربیت ہی اس کو بگاڑتی۔ تو آپ تو ثانی صاحب فرمانے لگے کہ بات تو صحیح ہے ان کی، کہنے کہ نہیں میں نہیں مانتا اسے۔ کہنے کہ اچھا اگر یہ بات تمہیں سمجھا دی جائے تو کیا تم اسلام قبول کر لو گے؟ انہوں نے کہا جی۔ آپ نے کہا کہ کوئی نوخیز بچہ جو آج کل میں پیدا ہوا ہو، کوئی ایک دن کا 2 دن کا، وہ لاؤ میرے پاس۔ چنانچہ وہاں قریب سے ہی ایسے کوئی بچہ مل گیا تو اس کو لے کے آئے ان کو۔ اب آپ نے وہاں بیٹھے اللہ سے دعا کی، اس کے بعد اس کے گود میں ڈال دیا بچے کو اور کہا غور سے اس کے سینے کے ساتھ اپنا کان لگاؤ۔ اسے جو کان لگایا تو اس میں سے آواز آ رہی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اس کا مطلب یہ کہ آدمی واقعتاً فطرت اسلام پر ہوتا ہے، جب تک وہ خود سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں ہوتا۔ یہ اس کے والدین ہیں کہ جو اس کو غلط طریقے پر چلا دیتے، اسے اس کے والدین کے نتیجے میں وہ پھر غلط باتیں سیکھتا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے یہ بات کہی کہ لوگوں اللہ سے ڈرو۔ اگر تم یعنی اپنی تربیت کا آغاز اس سے کرو گے جسے اللہ کی خشیت کا آغاز ہوتا ہے، تو تم دیکھو گے آہستہ آہستہ یہ اچھی باتیں سیکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کہ بچہ کو تھوڑا سا ہلنے جلنے کو سوچنے سمجھنے کے قابل ہوتا ہے نا، تو فرمایا کہ اللہ سے اس کی ابتدا کرو، اللہ کہلوایا کرو، اور ایک دوسرے موقع پر فرمایا کہ اسے لا الہ الا اللہ کہلواؤ۔ اور جب کھیلنے کھانے کی عمر کو پہنچتا ہے اور اتنا ہوتا ہے کہ باپ کی انگلی پکڑ کے مسجد جا سکے، تو کہا اب اس کو نماز پڑھنے کی تلقین کیا کرو۔ اور جیسا باپ ہوگا جیسے اس کی ماں ہوگی، وہ اگر سر پہ دوپٹہ لیتی ہے سمجھے گا کہ واقعی عورتوں کا لباس دوپٹے سے شروع ہوتا ہے اور شرم و حیا والا لباس ہوتا ہے۔ اور جب اس کا باپ سر پہ ٹوپی پہن کر ہاتھ میں تسبیح لے کر جائے گا مسجد میں، اس کو ہاتھ میں انگلی پکڑی ہوگی، تو وہ سمجھ جائے گا کہ مسلمانوں کا لباس دوسروں سے مختلف ہوتا ہے۔ کہا اس نے جب تربیت پائے گا نا، اور پھر تم اس کو دوسرا کام یہ کرو کہ اس کو اللہ کی کتاب سے اس کا آغاز کرو۔ سر سید احمد خان تو علی گڑھ کے پڑھے لکھے لوگوں کو میں شرم دلانا چاہتا ہوں کہ وہ دیکھ لیجئے ان کے کرتا دھرتا اور ان کے جد امجد تو سر سید احمد خان تھے۔ ان کا پوتا ہوا سراس مسعود جو بعد میں وزیر تعلیم رہا بھوپال میں، یہ جب چھوٹی عمر کو پہنچا، اس عمر کو پہنچا کہ جس بچوں کو واقعی کوئی پڑھایا جا سکتا ہے، تو ایک ایسا استاد ہائر کیا کہ جو بڑا اچھا قاری تھا، اور اس کی تعلیم کا آغاز پہلے یہ نورانی قاعدے سے کیا، اور وہ ایک بڑی تقریب منعقد کی اور اس میں باقاعدہ موتی چور لڈو تقسیم کیے گئے اور اس کے سامنے ان کو پڑھنے کا آغاز کیا گیا۔ اور پڑھنے کا آغاز کیا گیا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یعنی جو لوگ اپنے آپ کو بہت سمجھتے ہیں ہم تو علی گڑھ سے پڑھ کے آئے ہیں، ہم تو علی ہیں وہاں کے،
اس کے بعد ہم نے باقی تعلیم پائی ہے. اور کتنے لوگ ہیں کہ جو اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے وہاں سے پی ایچ ڈی کیا تھا، لیکن وہ کیا اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ جس آدمی نے علی گڑھ بنایا تھا دیکھ لیجیے اس کی تربیت کا انداز کیا تھا. حالانکہ کہنے کو علماء اس پر بھی اعتراضات کرتے ہیں بہت زیادہ، اور حدیث کے بارے میں ان کے تصورات واقعتاً صحیح نہیں ہے، لیکن بنیادی طور پر ایک مسلمان آدمی تھا، اس لیے وہ ساری ان باتوں کو جانتا تھا اور پہچانتا تھا کہ جو حدیث میں آئی تھی. اسی کو مولانا ملوک علی صاحب کے شاگرد تھے سر سید احمد خان. یہ آپ کے علم میں نہیں ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا محمد قاسم نانوتوی اور علی گڑھ کے بانی سر سید احمد خان دونوں کلاس فیلو تھے یہ، اور دونوں مولانا مملوک علی صاحب سے پڑھا کرتے تھے، اور دونوں نے ایک جیسی تربیت پائی تھی، اور دونوں اپنی اولاد کو. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ ان کے بیٹے غالباً اشرف نام تھا ان کا، وہ داڑھی والے تھے. جیسے سر سید کی بڑی بڑی داڑھی تھی، ان کی ماشاءاللہ پوری داڑھی تھی. اور جتنے چلانے والے تھے علی گڑھ کے وہ سارے داڑھیوں والے لوگ تھے. یہ موصل ملک کیا تھے، یعنی جنہوں نے سب سے زیادہ بوجھ اٹھایا مولانا حالی ان کے قریبی عزیزوں میں سے تھے، علامہ شبلی ان سے متاثر تھے. یہ سارے داڑھیوں والے لوگ تھے. یہ تو آہستہ آہستہ انگریز کی جیسے جیسے اس کی تہذیب ترقی کرتی گئی ہے اور ہم پر اثر انداز ہوتی گئی ہے، تو اس کے بعد ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا ہوئی کہ ہم جو اپنی شکل بگاڑ بیٹھے، اپنی عقل بھی بگاڑ بیٹھے. یہ میں غلط نہیں کہہ رہا، شکل بھی بگڑی، عقل بھی بگڑی، اپنی فکر بھی بگاڑ بیٹھے. ہم اپنی بنیادوں سے جو ہماری حقیقت میں بنیادیں تھیں ان سے تحید آور ہو گئے، اور ہم نے جو کچھ آسمان مغرب سے اترا ہے نا اس کو ہم نے وحی الہی کے برابر درجہ دے دیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم قرآن و سنت سے، ارے میں کس بات کا ذکر کروں، اقبال کے جو جاننے والے ذرا آج وہ مر نہیں گئے سارے، ان سے پوچھ کے دیکھ لیجئے کہ اقبال سے کوئی آدمی ملنے جاتا تھا اور بہت بڑے بڑے اعتراض لے کے جاتا تھا نا اسلام پر، تو وہ اقبال صرف اپنا قرآن پاک کھول کے بیٹھتے تھے اور قرآن پاک کی مدد سے ان کے جوابات دیتے تھے. اور باقی ساری جائیداد انہیں دوسروں کے نام لگوائی. اپنا مکان تو خیر انہوں نے اپنے والد صاحب مرحوم کی کہنا چاہیے وصیت کے مطابق اپنے بیٹے کا نام لگوایا، لیکن باقی جتنی کتابیں تھیں، جتنی باقی جائیداد وہ ساری دوسرے لوگوں کو دی. ان میں سے صرف اگر جاوید اقبال کو دیا گیا تھا تو وہ قرآن دیا گیا تھا، جس کو رات دن جس کو پڑھتے تھے اقبال، اور جس پر جگہ جگہ ان کے رونے کے آثار بھی تھے، اور اس میں ان کے آنسو گرا کرتے تھے جب وہ پڑھتے تو بہت روتے تھے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ چاہے مصور پاکستان کو دیکھ لیجئے یا جو نظام تعلیم کی جس نے ابتدا کی ہے، اس میں جو قباحتیں پیدا ہوئی ہیں وہ ہماری بعض کے اپنی مہربانیوں کا نتیجہ ہے، لیکن انہوں نے تو آپ کو ایک اچھا راستہ دیا تھا. بلکہ علامہ اقبال نے کہا کہ، اور یہ انہوں نے بتایا سید سلیمان ندوی کو، جب وہ افغانستان سے واپس آ رہے تھے، افغانستان نے ان کو اپنے تعلیم کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا تھا، انہوں نے مشورے مانگے تھے. تو سرراس مسعود اور علامہ اقبال اور سید سلیمان ندوی یہ 3 آدمی گئے تھے وہاں. تو راستے میں انہیں یہ واقعہ سنایا، اور آپ تو کئی کتابوں میں ہیں. انہوں نے کہا کہ میں چھوٹا تھا، ابھی پرائمری میں پڑھتا تھا، اور میری عادت یہ تھی کہ قرآن پاک میں نے گھر میں اپنی والدہ سے پڑھ لیا تھا، پھر میں نے دوسرے استادوں سے پڑھا. تو میری آواز جو کہ بہت اچھی تھی، تو صبح جب میں فجر کی نماز کے بعد گھر میں آ کر تکیے پر اپنا قرآن پاک رکھ کر میں بلند آواز سے بڑے ترنم کے ساتھ قرآن پاک پڑھا کرتا تھا. تو ایک دن میرے پاس سے میرے والد گزرے، کہنے کہ بیٹا مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب تم ترنم سے قرآن پاک پڑھتے، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ تمہیں خاص بات بتاؤں، تو کسی دن میں آپ کو بتاؤں گا. کہنے کئی دن ہو گئے، پھر میں نے ایک دن دامن پکڑ لیا. میں نے کہا بابا آپ بتاتے کیوں نہیں؟ وہ کیا بات تھی جو آپ مجھے بتانا چاہتے تھے؟ تو رک گئے. کہنے لگے بیٹے کو خاص بات نہیں، بتانا صرف یہ تھا کہ تم جب بھی قرآن پاک پڑھو نا تو یہ سمجھ کے مت پڑھا کرو کہ یہ 1450 سال یا 1400 سال پہلے آئی ہوئی کتاب، بلکہ یہ سمجھ کے پڑھا کرو کہ یہ کتاب تم پر اتری ہے.
ایسے کہ جب تم اپنے نام آیا ہوا ایک پیغام سمجھ کر اسے پڑھو گے تو تم اس پر غور و فکر بھی کرو گے اور اس پر عمل بھی کرو گے. اور شاید اقبال نے اسی کے حوالے سے وہ مشہور شعر اس نے کہا تھا، ویسے تو قرآن حکیم کی آیت بھی بالکل وہی ہے کہ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ہم نے تم پر ایک کتاب اتاری ہے جس میں خود تمہاری کہانی ہے، تمہاری باتیں ہیں، تمہارا ذکر ہے، تمہاری قسمتوں کے بارے میں ہم نے اس میں کچھ باتیں بتائی ہیں. لیکن جو اقبال نے شعر کہا اس کے بارے میں وہ پڑھ دیتا ہوں میں. انہوں نے کہا محمد بھی تیرا، جبریل بھی، قرآن بھی تیرا. کہا جس پر قرآن اترا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تیرے ہیں، تیرے رسول ہیں، محمد بھی تیرا. اور جو قرآن لے کے آیا جبریل وہ بھی تیرے فرشتے ہیں، اور قرآن تو ہے ہی تیرا کلام، اس میں میٹھی میٹھی باتیں ظاہر تیری ہیں. کہا محمد بھی تیرا، جبریل بھی، قرآن بھی تیرا، مگر یہ حرف شیری، یہ میٹھی میٹھی باتیں جو اس میں ہیں، یہ ترجمہ تیرا ہے یا میرا؟ یہ تو میری ترجمہ نہیں کرتا، تیری تو نہیں کرتا. اس میں کوئی الہیات کے قصے تو نہیں، اس میں تو انسانوں کی باتیں ہیں. وہ پہلی آیت میں یہ کہتا ھدی للمتقین، یہ جو قرآن کریم ہے یہ ہدایت بن کے آیا متقین کے لیے. اور متقین کون ہوتا ہے؟ جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، نیکیوں کے رسیا اور برائیوں سے بچنے والے، وہی تو متقی ہوتے ہیں. اور متقی کو جانوروں کا نام ہے. تو کہا تو یہ تو تیرے لیے آیا ہے. اسی اقبال نے اس کا ذکر لفظ یوں نہیں کیا، وہ تو اس نے واقعہ سنایا پھر کتابوں میں عام ہو گیا، لیکن اس نے یہ اس کے بارے میں وہ بات ضرور کہی ہے. انہوں نے کہا جب تک تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشاہ راضی نہ صاحب کشاف. صاحب کشاف بہت بڑے مفسر گزرے ہیں اور انہوں نے بہت فصاحت و بلاغت کی کہ بہت سارے اصول واضح کیے. انہوں نے کہا وہ بھی اس کی فصاحت و بلاغت کو نہیں کھول سکتے جب تک تیرے ضمیر پر اللہ کی کتاب کا نزول نہیں ہوتا. تو میرے بھائیوں، آج صرف وہ پہلا ہی لفظ زیر بحث رہا ہے، اس کے بارے میں نے بہت ساری باتیں کہی ہے. اللہ ان کو قبول فرمائے. وقت ہو گیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.